آج کی اس گہری اور تفصیلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سچ کہوں تو جب میں نے آج کے موضوع کے لیے ہماری بنیادی دستاویز یعنی وہ جو AKBARINSGHARI.PDF ہے اسے پڑھنا شروع کیا نا، تو ذہن میں یہی تھا کہ یہ 19ویں صدی کے اردو ادب کی کوئی روایتی سی بس پرانی سی کہانی ہوگی۔ ہاں بالکل، اور اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مرات العروض جیسی پرانی کتاب کا آج کے اس تیز ترین دور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن جیسے جیسے میں اس کے صفحات پلٹتی گئی میری تو حیرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مطلب یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آج کے ہمارے خاندانی مسائل، روزمرہ کے جھگڑوں اور ٹوٹتے رشتوں پر باقاعدہ ایک مکمل نفسیاتی ریسرچ پیپر لکھ دیا ہو۔ جی، اور اس نشست کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اس تفصیلی جائزے سے یہ سمجھیں کہ کس طرح یہ پرانی کہانی آج کے دور کے ٹوٹتے ہوئے خاندانوں کے لیے ایک بہترین آئینہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ گھر کے اندر ایک عورت کا رویہ کس طرح اس کے شوہر کی صحت اور بچوں کے مستقبل کو متاثر کرتا ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ کہ پورے معاشرے کی اصلاح پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نشست کوئی عام گفتگو نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اس دستاویز کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ یہ ہمیں کوئی خوش قسم کا اخلاقی لیکچر نہیں دیتی۔ اس شاہکار میں دو انتہائی متضاد کرداروں کا موازنہ کیا گیا ہے، یعنی اکبری اور اصغری، اور یہ دونوں محض کردار نہیں ہیں بلکہ دو مختلف ذہنیتیں ہیں۔ دو مختلف سوچیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ علم اور رشتوں کی پاسداری تبھی فائدہ مند ہے جب اسے عملی زندگی میں یعنی اپنے روزمرہ کے رویوں میں درست طریقے سے نافذ کیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ علم کو عمل میں نہیں لا رہے تو وہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو آئیں ذرا اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے گفتگو کا رخ اکبری کے کردار کی طرف موڑنا چاہوں گی۔ اگر ہم دستاویز کے ابتدائی حصے کو دیکھیں تو اکبری ایک ایسی لڑکی ہے جو شادی کے بعد اپنے سسرال کو ایک نیا گھر نہیں بلکہ ایک میدان جنگ سمجھتی ہے۔ ہاں، وہ ہر وقت محاذ آرائی کے موڈ میں رہتی ہے، اور اس کے جو سنگین نتائج ہیں، خاص طور پر طبی اور نفسیاتی اثرات، وہ بہت حیران کن ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور میں ایک عام مرد پہلے ہی شدید معاشی اور سماجی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ دفتر کی ٹینشن، سڑکوں کا ٹریفک۔ بالکل، یہ ساری چیزیں، اور ایسے میں جب وہ شخص گھر آئے تو اصولی طور پر تو اسے سکون ملنا چاہیے، لیکن جب اسے سکون کے بجائے زبان درازی، بدتمیزی اور بلا وجہ کی بدگمانی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ چیزیں اسے شدید ذہنی تناؤ کا شکار کر دیتی ہیں، جسے ہم آج کی زبان میں کرونک سٹریس کہتے ہیں۔ بالکل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ذہنی تناؤ کوئی عام سی تھکاوٹ نہیں ہے، یہ براہ راست شوہر کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور اسے دل کے امراض کا باعث بناتا ہے۔ یعنی اکر بھی جیسی عورتیں محض اپنی انا کے لیے انجانے میں اپنے ہی شوہروں کی زندگی کے ایام کم کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بہت خوفناک بات ہے۔ مطلب وہ انہیں ہر وقت کے خطرات ایک طرح کے مستقل تھریٹ سے دوچار کر رہی ہوتی ہیں۔ میڈیکل سائنس جسے فائٹ اور فلائٹ موڈ کہتی ہے نا، دماغ ہر وقت الرٹ رہتا ہے کہ آپ کوئی تانا ملے گا، اب جھگڑا ہوگا۔ جی ہاں، انسان اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس تناؤ کے اثرات صرف شوہر کی ذات تک محدود نہیں رہتے۔ بالکل، دستاویز میں ایک اور اہم نکتہ بھی شامل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ سسرال والوں سے ہر وقت کی بدگمانی دراصل اپنے ہی خاندان کی جڑوں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر بھائیوں کا آپس کا رشتہ، وہ بیویوں کے جھگڑوں یا دور رہنے سے یکدم ٹوٹ تو نہیں جاتے۔ ہاں، خون سفید تو نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ بالکل، ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو دوری اور کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ انہیں شدید تکلیف اور تڑپ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ ایک مستقل کرب کا شکار رہتے ہیں۔ اور یہاں ایک حیران کن حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر کوئی عورت ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دستاویز بتاتی ہے کہ ان تمام جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ بچیوں کا احساس عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کا شکار ہونا ہے۔ یہ بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ جب ایک انسان اندر سے غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لے گا یا اس پر حاوی ہو جائے گا، تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ کر جارحیت کا راستہ اپناتا ہے۔
اگر یہ احساس عدم تحفظ حد سے بڑھ جائے تو اس پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی اسے محض ایک روایتی ضد یا بدتمیزی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں۔ ذرائع میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک خوشحال گھر کی بنیاد درست ذہنی صحت پر ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے مدد لینے میں ہرگز ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جسمانی بیماری کے لیے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو پھر ذہنی صحت کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور بات جس نے مجھے پوری دلچسپی سے پڑھنے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ ماؤں کے اس جارحانہ رویے کا بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ماؤں اور بیٹیوں کے لیے یہ سب سے اہم نکتہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے۔ ہاں، بیٹی ماں کا یکس بن جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ بالکل۔ جب وہ چھوٹی بچی اپنی ماں کو سسرال والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر غیبت کرتے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے دیکھتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر یعنی سب کانشیسلی بالکل وہی مائنڈ سیٹ اپنا لیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہی نارمل زندگی ہے۔ اور یہی وہ لاشعوری تربیت ہے جو بغیر کسی نصاب کے اگلی نسل میں منتقل ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو وسیع تر حقائق سے جوڑیں تو جب یہ بیٹی کل کو بڑی ہو کر اپنے سسرال جائے گی اور وہی ماں والا رویہ دہرائے گی تو ضروری تو نہیں کہ اس کے سسرال والے بھی متحمل مزاج اور صابر ہوں۔ بالکل، ہو سکتا ہے وہ ایک دن بھی برداشت نہ کریں۔ ایگزیکٹلی۔ اس طرح ماں کی آج کی بدتمیزی اور اکڑ کل اس کی اپنی بیٹی کی زندگی اجاڑنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ایک پوری چین ہے جو چلتی رہتی ہے۔ یہ کتنا تلخ پہلو ہے واقعی، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے جب ہم گفتگو کا رخ اصغری کے کردار کی طرف موڑتے ہیں۔ اصغری کا جو کردار ہے وہ اندھیرے میں ایک روشنی کی طرح ہے، اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی رشتوں کی قبولیت۔ جی، ایکسیپٹنس، جو کہ نفسیات میں بھی ایک بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے۔ بالکل۔ اصغری نے یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ نکاح کے بعد شوہر کا گھر ہی اس کا اصل گھر ہے، اور شوہر کے رشتہ دار ہی اب اس کے نئے رشتہ دار ہیں۔ رشتوں کی یہی قبولیت، یہ مان لینا کہ اب یہی میرا مسکن ہے، یہ زندگی کو بہت آسان بناتی ہے۔ کیونکہ جب آپ دل سے کسی چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں نا تو محاذہ آرائی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آپ چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اصغری کا جو کمال تھا وہ صرف اپنا گھر سنوارنے تک محدود نہیں تھا۔ ہاں، اس کا ویژن بہت بڑا تھا۔ بالکل۔ اس نے محسوس کیا کہ ارد گرد کے محلے میں جو بچیاں ہیں ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، تو اس نے ان بچیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس کا مقصد صرف بچیوں کو روایتی طریقے سے پڑھانا یا رٹے لگوانا نہیں تھا، بلکہ انہیں ہنر اور اخلاق سکھانا تھا۔ یعنی وہ تربیت جو انہیں ایک مضبوط انسان بنائے۔ جی، اور یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک عورت، صرف ایک عورت، پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے۔ آج کے اس دباؤ اور انتشار کے دور میں ہمیں ایسی ہی اصغریوں کی اشد ضرورت ہے جو اپنے ارد گرد کی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کل کو اپنے گھروں میں بہار بن کر جائیں۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے، گھروں میں بہار بن کر جائیں۔ واقعی علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور معاشرے کو روشن کرتا ہے۔ ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ذرائع پر غور کریں تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت تشبیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بیٹیوں کی رخصتی والی بات؟ جی بالکل۔ اس میں لکھا ہے کہ بیٹیوں کا ماں باپ کے گھر سے ودا ہونا محض مکان کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے جنم کی مانند ہے، جیسے ایک نئے پودے کو نئی زمین میں لگایا جائے۔ اب محبت، برداشت اور سلیقے سے اس نئے گھر کو سینچنا شوہر کی صحت، نیک اولاد اور پرسکون بڑھاپے کی ضمانت ہے۔ یہی تو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ سننے والوں کے لیے میرا تو یہی پیغام ہوگا کہ ہمارا جو انفرادی رویہ ہے اور گھر کا بہترین انتظام ہے، دراصل یہی وسیع تر سماجی اصلاح اور پرامن مستقبل کی بنیاد ہے۔ اور یہ علم، یہ ساری باتیں صرف سننے یا واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہیں۔ بالکل، عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کی اس نشست کا اختتام ہم ایک ایسے فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں جو ہمارے ذرائع کی بنیاد
پر سننے والوں کو ضرور سوچنے پر مجبور کرے گا۔ جی ضرور۔ وہ یہ ہے کہ اگر گھر کی چار دیواری کے اندر موجود ایک فرد کا رویہ ایک پورے محلے کی اصلاح کر سکتا ہے یا دوسری جانب ایک پورے خاندان کے بکھرنے کا سبب بن سکتا ہے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے روزمرہ کے انفرادی اور غیر محسوس رویوں کے اندر ہمارے پورے معاشرے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے یا بگاڑنے کی کتنی بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ طاقت ہم سب کے پاس ہے، فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس سے کیا تعمیر کرتے ہیں۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں پھر ملیں گے۔